تقریباً پچھلے 48 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف انقلابی سے ایک درخواستی پارٹی بن گئی ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ترلوں والی پارٹی بن گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا اس کے اندر ان کے قریب ترین جو دفاع کرنے والے ہیں، ان کا ہر اچھا برا وہ بالکل زیر زبر کی تفریق کے بغیر وہ مان لیتے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اب تھلے لگ گئے ہیں۔ ان کے دست راست زلفی بخاری، جن کو بڑا شوق ہے انقلابی بننے کا ٹویٹس کی حد تک، جب یو کے اندر ایک پریس کانفرنس کے اندر شرکت کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے، ہمارے اگر اختلاف ہیں کوئی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ تو وہ پرانے اختلاف ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، لیکن آرمی کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ اگر ہم نہیں کام کریں اور وہ ہمارے ساتھ کام نہ کریں تو پاکستان آگے نہیں چل سکتا۔ دونوں کو ایک پیج پہ ہونا لازمی ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے آرمی کی، وہ ہمارے ساتھ بات کریں، کوئی پاکستان کے لیے کوئی راستہ نکالیں، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر پہلے آرمی یا ٹاپ 3-4 لوگ ایک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ریالٹی تھی تو ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے پاکستان کی۔ تو اگر یہ دونوں ریالٹی ساتھ نہ بیٹھیں تو پاکستان آگے نہیں چل سکے گا۔ اس کے علاوہ متعدد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے پارٹی کو چھوڑ دیا۔ چند ایک جو ہیں انہوں نے اب بتانا شروع کر دیا کہ فوج کے وہ کتنے قریب ہیں، مذمتی بیان بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے چند نکات رکھنا چاہتے ہیں جس سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے فوج کی بڑی مدد کی، فوج کا بڑا دفاع کیا، اور اس کے بعد اس بات کا اظہار کرنا کہ جیسے ان سے بڑا فوج کا ڈیفینڈر پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ان کے بہترین امبیسڈر ہیں، اور ان کے تمام لیڈران جو چند مہینے پہلے تک کیا کیا باتیں کرتے تھے اب انہوں نے جو کلابازیاں لگائی ہیں، ان ساروں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان سارے کا سارا وہ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جس کو نہ تاریخ کا خیال ہوتا ہے، جس کا نہ کوئی حافظہ ہوتا ہے، نہ وہ کوئی حوالہ دے سکتا ہے پرانا، نہ اس کو کوئی چیز یاد ہوتی ہے، نہ حقائق سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اطاعت کرتا ہے جو عمران خان صاحب فرما دیتے ہیں۔ سارا پاکستان پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نہیں ہے، تاریخ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ نہیں ہے۔ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں، جو آپ نے کام کیے ہیں، ان کی بازگشتی سنائی نہیں دیتی، وہ ریکارڈ کا حصہ بھی ہوتے ہیں۔ پہلے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اب ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں، میں تو بڑا آپ کا ڈیفینڈر ہوں، اور ان کے لیڈران کو یاد آ گیا کہ فوج کتنی ضروری ہے پاکستان کے لیے، یکدم ان کو یاد آ گیا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ سینٹرل پرابلم ہے پاکستان کے اندر، جو فورن مشنز ہیں ان کو جا کے بالکل اس کی الٹ بریفنگ دیتے تھے، اور آپ کو حیران ہوگا کہ فواد چودھری جیسے لوگ جو ہیں وہ جو فورن مشنز میں جا کے بریفنگز دیتے رہے ہیں، جن ڈپلومیٹ سے میں نے بات کی ہے، میں نے اس کے اوپر ایک پیس بھی کیا ہے، وہ کیا کیا باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کلی طور پر ISI کو اور فوج کی موجودہ قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور ایک بریفنگ کے اندر یہ بھی وہ انہوں نے بتایا کہ اس وقت فوج کی جو قیادت ہے، یہ 2 مہینے پہلے ایک بریفنگ ہوئی تھی جو انہوں نے فورن مشن کو دی تھی، وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے آخری مہینوں میں جو جنرل مشرف کی ریٹنگ تھی وہاں پہ کھڑی، یعنی اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے۔ تو یہ تو آپ جا کے فورن مشنز کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جو پبلکلی آپ نے باتیں کی ہیں وہ کیا کی ہیں، آئیے ذرا سنتے ہیں، جس کے اندر آپ کو حقیقت بھی نظر آ رہی ہے، اور جو نیا بیانیہ کہ جی ہم بڑے ڈیفینڈر ہیں فوج کے اور ہم نے بڑی ان کا دفاع کیا مشکل حالات کے اندر، ان کی بہترین نمائندگی کی ہے۔ ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی نمائندگی کی ہے انہوں نے۔ میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا؟ It's not the security agency, it's one man, the army chief. یہ جا کے وہاں ڈراتے ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آ کے۔ And I doubt if there is any sense in the army chief right now because he's so petrified that if I win the elections, he's petrified, I'll denotify him. آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنیں، جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں۔ So they end up causing so many extrajudicial killings as is happening in Pakistan today. The army, our own army, against our own people is involved in extrajudicial killing and it's exacerbating it. دوسری اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے۔ بار بار جب جنرلز پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرلز پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے، وہ پھر اپنے پتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ نیچرل لیڈرشپ سے کیا 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹ دے جنرل کا پیشاب نکل جائے گا۔ ایک بیچاری پریگننٹ عورت تھی،
اور اگر وہ ایک جو فوٹوگرافر میرے پاس چھپ کے پھر وہ اسلام آباد آیا اور پھر میرے پاس پہنچا کہ اس کو پیچھے پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس سے تصویر لے لی تھی اور اس تصویر کی وجہ سے یہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے نہتے بیچارے 5 لوگوں کو چیک پوائنٹ پہ گولیاں مار دی اور وہ عورت ہاتھ اٹھا رہی ہے 7 مہینے کی پریگنٹ ہے اور اس کو گولیاں مار رہے ہیں. تو جب تک ان مجرموں کو یہ مجرم ہے جس طرح ایک لڑکے کو کراچی میں مارا گیا کہ کاشف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے. خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا پھر ان کو بعد میں پیسے لے کے جہادی بنایا روسیوں کے خلاف پھر انہی کو ہی امریکنوں سے پیسے لے کے. Where the army has been bombing using helicopter gunships, aircrafts against its own population, and it had never solved any problems. In fact, it exacerbated the problems. So in Waziristan, eventually the Pakistan army suffered a defeat and had to resort to political settlement. In Balochistan, the problem is going on. Every day there's sabotage and terrorism against the Pakistan. But I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. میں نام لیتا ہوں دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا. اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. This brute force, you know, when this number one guy, the head of the army, he's so powerful, and if you are holding this big hammer, everything appears to you like a nail. مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے, جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو, گھراؤ کرو, جلا دو. ایک جگہ بتائیں کہ چلو جی چلو. میں نے عثمان ڈار بھائی سے, علی نواز اوان سے بات کی, انہوں نے اسد عمر صاحب کا مجھے میسج سنایا. اسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ جو لیڈرشپ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ GHQ جائیں گے. اللہ کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں. اب یہ تو ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اور میں نے چند ایک چیزیں آپ کو سنوائی ہیں. اس طرح کی درجنوں بلکہ سینکڑوں چیزیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اگر ریکال کرنا ہو, اگر آپ ریکال کرنا چاہیں تو اس پر بھی یقین نہیں کریں. اتنے ماضی میں بھی نہیں جائیں جہاں سے میں نے یہ ویڈیو کلپس اٹھا کے یہ کولاج آپ کے لیے تیار کیا. آپ کو صرف یہی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ سائفر والے ڈرامے کے اندر فوج کی کیا کیا درگت نہیں بنائی گئی, کیسے ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ غدار ہیں, یہ ننگے وطن ہیں, انہوں نے پاکستان کو مکمل طور پر فارغ کر دیا, پاکستان کی نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ اب خطرے میں آ گئے ہیں, یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں. کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور وہ کہتے تھے 4 لوگوں کے ٹولے کو, اور اس کے بعد سناتے تھے ساری فوج کو. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا ون مین, چونکہ ساری زندگی خود ون مین شو کے طور پہ کام کیا تو ان کا خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ ون مین, فوج کو ون مین ریپرزینٹ کرتا ہے. اس طرح ایئر فورس کو ون مین ریپرزینٹ کرتا ہے, نیوی کو ون مین ریپرزینٹ کرتا ہے, ISI کو ون مین ریپرزینٹ کرتا ہے, MI کو ون مین ریپرزینٹ کرتا ہے, حکومت وقت کو ون مین ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کا خیال ہے کہ فوج کے اندر ویسے ہی کام ہوتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کا ون مین جو ہے وہ ون مین شو چلاتا ہے. فوج کے اندر بڑے گہرے قسم کے نظام بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو فوج کے نظام کو ذرا سا بھی سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے آفس کی کیا ذمہ داری ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو CGS ہے وہ فوج کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے, جو کرٹیکل کورز ہیں وہ فوج کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتی ہیں, جو ان پٹ ISI سے آتی ہے اس کو فوج کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے, جو ان پٹ ان کو اپنی لیگل برانچ سے آتی ہے اس کو فوج کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے, جو MI سے آتی ہے اس کو فوج کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے, اور جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر ڈیبیٹ کس قسم کی ہوتی ہے. ون مین فیصلہ کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ون مین بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہو جائے, مغرب کی طرف چلے جائیں تو مغرب کی طرف چلے جائیں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ مشرق جانا ہے تو ساری فوج مشرق جائے, کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. فیصلہ سازی کا عمل جو بڑا کمپلیکس ہے, اس سے بہت مختلف ہے جو PTI کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا زمان پارک کے اندر جو ایک کچن کیبنٹ بنائی ہوئی ہے, یا بنی گالا کی جو کچن ہے اس کو تو کیبنٹ بھی نہیں ہے, صرف کچن ہی تھا. عمران خان صاحب تھے, ان کے گھر والی تھی جو فیصلے کرتے ہوتے تھے.
اس طرح فوج فیصلہ نہیں کرتی. تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی ون مین ہے, یہ بندے 4 بندے کام کر رہے ہیں, آپ بنیادی طور پر تمام فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو مواد ہے, جو کہا گیا ہے, وہ کتنا زہریلا ہے, اور اس کے اندر کتنا بارود بھرا ہوا ہے. وہ ایک سائی وار کے اندر خودکش حملہ آوروں کی فوج ظفر موج ہے جو انلیش کی گئی ہے پروپیگنڈے کی صورت میں. اور اس کے بعد یہ بھی الفاظ آپ کو یاد ہیں کہ کس طرح ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشنز ہو رہی ہیں. پاکستان ایک فیشسٹ اسٹیٹ بن گیا ہے, پاکستان کے اندر آئین تباہ ہو گیا ہے, پاکستان جو ہے وہ ایک بندے کے ہتھوڑے کے نیچے آ گیا, وغیرہ وغیرہ. تمام نیریٹو آپ کے سامنے ہے, جو ظاہر ہے اب ترلے منتوں والی سیاست کے پیرائے میں آپ کو سنائی نہیں دے گا, لیکن یاد دہانی کے لیے. اب آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو آلریڈی موجود ہے سوشل میڈیا پہ. آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر کے سامنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ خاتون ہے جو سوٹی اٹھائی ہوئی ہے, دروازے کے اوپر ٹھک ٹھک مار رہی ہے. ایک بندہ آتا ہے جو مسلسل بحث کر رہا ہے. اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ابھی کور کمانڈر کے دروازے کے اوپر سیکیورٹی کیوں نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ ہے. بالکل پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکیورٹی آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی, حالانکہ وہاں پہ 160-170 یا شاید 200 کے قریب بندے موجود ہوتے ہیں, جس میں سے 100-150 جو ہیں وہ آرم ٹو ٹیتھ ہوتے ہیں. یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, کور کمانڈر کا گھر ہے, اور ویسے بھی محفوظ ترین جگہوں میں سے ایک متصور ہوتا ہے, اور ہر کور کمانڈر کے گھر کے گرد یہی سیکیورٹی کا حصار ہوتا ہے. وہ حصار گیا کہاں پہ یہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں. اب یہ دھکم پیل چل رہی ہے اور لوگ جناب گیٹ کو توڑ رہے ہیں, اس کے بعد پھر گیٹ کھل جاتا ہے. جب آپ یہ کھل کے دیکھتے ہیں تو لوگ اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو الٹے سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں جو گارڈ رومز ہیں ان کے شیشے ٹوٹے ہوئے, اس کا مطلب ہے اس کے اوپر پہلے پتھراؤ ہو چکا ہے, گیٹ کے پار سے پتھراؤ ہو چکا ہے. پھر جب یہ کراؤڈ اندر جاتا ہے تو لوگ یہاں پر موویز بنا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ شاید دوسری سائڈ سے بھی کراؤڈ آیا ہوگا, کیونکہ بڑی جگہ ہے, دوسری سائڈ پر بھی لوگ موجود ہو گئے, اور کور کمانڈر ان کی فیملی گھر کے اندر موجود ہے. اس کے بعد یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے چیزیں اٹھانے شروع کر دیتے ہیں. اب آپ ان لوگوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے بعض لوگ تو مجھے دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو مووی بنا رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ جو مووی بنائی ہوگی یہ بھی کسی انٹیلیجنس والے نے بنائی ہوگی. حیرانی کی بات نہیں, انٹیلیجنس والوں کو کام ہی یہ ہوتا ہے ڈاکومنٹ کرنا ہے. یہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی ہوتی تو پتہ کیسے چلتا کہ لوگ کام کیسے کر رہے ہیں. تو وہ کوئی مووی مزے کے لیے نہیں بنا رہے تھے, یا وہ انکریج کرنے کے لیے نہیں بنا رہے ہوں گے, آئی ایم اسیومنگ, نوئنگ کہ ہاؤ انٹیلیجنس ورکس. وہ بنیادی طور پر شواہد اکٹھے کرتے ہیں, وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں, اور یہ ہر ہنگامے کے اندر یہی ہوتا ہے. انٹیلیجنس کا کام جو ہے لوگوں کو روکنا نہیں ہوتا, لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے. تو کیمرے کے ذریعے وہ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یقیناً انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہوں گے وہ ڈاکومنٹیشن کے لیے. لیکن آپ خود اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ یہ جو خاتون ہیں, یہ جو بندے ہیں, یہ جو اندر گھسے ہوئے ہیں, یہ واقعتاً انٹیلیجنس آپریشن والے آپ کو لگتے ہیں, یا یہاں پر یہ لائے گئے ہیں, اس کراؤڈ کا حصہ ہیں جس نے بعد میں اس جگہ کو بھسم کر کے رکھ دیا. واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی گھناؤنی سازش کے ذریعے یہاں پہ لائے گئے ہیں. یہ آپ کو ڈنڈے والے, یہ منہ کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا جس نے, اور بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی لپیٹا ہوا. ایک پہلے ہیلمٹ والا آیا تھا, میرے خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ, میں نے ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھا کہ شاید یہ بندہ جو ہے ہیلمٹ والا یہ ہو انٹیلیجنس کا بندہ. وہ گیٹ کے سامنے آتا ہے, وہ ہیلمٹ اتار دیتا ہے اور گالم گلوچ کے اوپر تل جاتا ہے, پھر لوگوں کو وہ بلاتا ہے, لوگ وہاں پہ آتے ہیں. اور اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ باہر ماحول کیا بنا ہوا تھا, باہر کیا کہا جا رہا تھا. ریڈ لائن کراس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی. آپ نے دیکھا اس کینٹ پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے منع تھے, اس کینٹ پہ عوام آ نہیں سکتی تھی. آج عوام آئی بھی ہے, کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑی ہے اور اندر بھی جا چکی ہے. یہ باہر سے لوگوں کو لایا جا رہا تھا, بتایا جا رہا تھا, لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تھے. یہ لوگ انٹیلیجنس والے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آگ لگا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ انٹیلیجنس کا آپریشن آپ کو نظر آ رہا ہے. واقعتاً آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی. ایسے نہیں ہے کہ کہہ دیا جی کہ ہاں جی اس وقت دن کے 12 نہیں بجے ہوئے, رات کا 1 بجا ہوا ہے, تو ساروں نے کہا ہاں جی رات کا 1 بجا ہوا ہے. پھر کہا جی رات کا 1 تو بجا ہوا ہے لیکن سورج بھی نکلا ہوا. انہوں نے کہا جی ہاں سورج بھی نکلا ہوا ہے, رات کا 1 اگرچہ بجا ہوا ہے. پھر کہا جی کہ سورج ہے تو بڑا قریب لیکن ٹھنڈ بھی پڑی ہے. ہاں جی سورج قریب بھی بڑا ہے, رات 1 کا 1 بجا ہوا ہے, سورج نکلا ہوا ہے, سورج قریب بھی ہے, سوا نیزے پہ ہے, لیکن ہے بھی بڑی ٹھنڈ. یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نہیں ہے. یہ حقائق جو ہیں بیانیے کے اوپر بہت بھاری ہیں جو آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ڈاکومنٹڈ ہے. اب آ جائیں کہ وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ کیوں موجود نہیں تھی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کور کمانڈر جس کا گھر تھا, ان کے کورٹ مارشل کا یا ان کے خلاف جو فوج کی اندرونی عدالتی کارروائی ہے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے,
اور عنقریب سزائیں بھی دی جائیں گی. یہ بہت بڑی بریچ ہے. ان کا خیال یہ تھا کیونکہ گھر والوں کے آداب و اطوار سے بڑے متاثر تھے, اور سب کے لیے لیسن بھی ہے. ویسے یہ بہت بڑا لیسن ہے سب کے لیے کہ جی ہمارے اپنے بندے ہیں جی, ان کو آنے دیں, پیسفل پروٹیسٹ کریں گے, گھر کے سامنے آئیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے, تو منع کر دیں. سو منع کیا گیا تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن منع انہوں نے نہیں کیا تھا جنہوں نے سازش کی تھی عمران خان صاحب کے بیان کے مطابق. منع گھر والوں نے کیا تھا. تو جب کور کمانڈر کہہ دیتا ہے جی کہ آنے دیں, بیریئر ہٹا دیں, تو پھر بیریئر ہٹ جاتے ہیں. تو کور کمانڈر نے کیوں کہا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیوں کہا جب کارروائی ہوگی, جب سزا ملے گی, اور باقی بندوں کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جب آپ اپنے گھروں کو ایک جعلی پیر کے جو نمائندگان ہیں ان کے لیے کھول دیں گے تو اندر آ کے وہ یہی کریں گے. یہ بہت بڑا لیسن ہے, یہ بہت بڑا لیسن ہے. تو اب جو لوگ توبہ کر رہے ہیں, یہ میں دکھانا چاہتا ہوں, عباد صاحب جو ہیں یہ کتنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے آرام سے کہہ رہے ہیں معصوم منہ کے ساتھ کہ دیکھیں جی ہمیں بلا لیا گیا وہاں پہ. یہ بیان آپ نے دیکھا ہوگا. یہ بھی کولاج بھی دیکھ لیجئے گا کہ جب وہاں پر تھے سڑک کے اوپر تو ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی لٹرلی. یہ خطرے ناک ہوئے تھے عمران خان صاحب کے عظیم الفاظ کے چناؤ میں سے ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے, خطرے ناک ہوئے تھے, اور اب بیڈ کے اوپر بیٹھ کے کیسے آرام سے باتیں کر رہے ہیں. میرے لیڈر کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, ڈٹی یاری ہم تمہیں بھی اسی طرح بالوں سے پکڑ کے. یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں, ہمارا پاکستان ہے, فوج ہو یا پھر کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو, ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹکٹ گالی دے کے ملتی ہے یا کوئی ادارے کو آگ لگانے کے لیے لگا کے آپ کو ملتی ہے تو پھر یہ مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے. اگر کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر فوری طور پر یہاں پہ نہ پہنچا, خدا کی قسم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے. ہمیں لبرٹی چوک بلوایا گیا اور بلوا کے پھر وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے ان سب کے ساتھ مل کے کورٹ کمانڈر ہاؤس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی ہے. ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. لوگوں انقلاب مبارک ہو, فوجیوں سے جان چھڑائیں گے, فیصلہ عوام کرے گی, کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا. اس ملک میں 4 جرنیل 1 جرنیل اس قوم کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کور کمانڈر لاہور کا گھر آپ دیکھ لیں, عوام فیصلہ عوام کر رہی ہے. جی السلام علیکم. میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ لبرٹی میں اس دن احتجاج ہوا 9 مئی کو, اور سب لوگ وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے. بیچ میں چند لوگ جو مشتعل تھے انہوں نے پولیس سے بھی بدتمیزی کی. میری وہ بھی ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہوگی جس میں پولیس کو یعنی کہ لوگوں کو پیچھے کر رہا تھا کہ پولیس سے بدتمیزی نہ کریں, اور یہ چیزیں لوگ پھر بھی میرے جو ہے وہ گلے ڈال رہے تھے, ٹریفک بلاک کر رہے تھے. ان کو منع کیا کہ ایک لین چلتی رہنے دیں, جس کے باعث کافی وہاں پہ لوگ موجود تھے جو دیکھ رہے تھے, کیونکہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ روڈ بند ہوگی, کوئی ایمبولینس یا کوئی بھی بیمار ہوتا ہے, کوئی بھی جا رہا ہوتا ہے, مین روڈ ہے, آپ ایک لین کھول دیں, اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں چلتی رہیں. لیکن میرے بھی ادھر لوگ گلے ڈل جاتے تھے. تو خیر ادھر سے جب اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہاں سے اتنا معاملات خراب ہیں, تو یہاں سے جب یہ گرجا چوک کراس کیا, آگے آرمی کا میس تھا ایک, وہاں پہ بھی جا کے لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کی. وہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جب اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کے توڑ پھوڑ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ یہ رستے کراس کرتے چلے جا رہے ہیں آگے تک, تو ان میں سے ہمارے جو لیڈرز تھے موقع پہ وہاں پہ, لاہور کے صدر شیخ امتیاز صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود رشید, میاں اسلم اقبال اور عمر سرفراز چیمہ صاحب, اور باقی جو دیگر جو لیڈرز تھے, ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ جب اتنی انہوں نے جگہ اس طرح کرتے جا رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ اپنے کارکنان کو کہتے رکو یہاں پہ, ادھر سے آگے نہ جاؤ. لیکن کسی نے بھی وہاں پہ روکا کسی کو بھی, اور ادھر جا کے لوگوں کو, اگر اس کو میں یہی کہوں گا کہ اکسایا کہ لوگ ادھر جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور رستے میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں روکا. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب ڈنڈا چلنا شروع ہوتا ہے تو ساروں کو محب وطنی بھی یاد آ جاتی ہے, ساروں کو فوج سے محبت بھی یاد آ جاتی ہے, ساروں کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے ایمبیسڈر ہیں, نمائندے ہیں فوج کے. یہ ایسے معاملات حل نہیں ہوں گے, یہ گزارشات سے معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی غلطی ہوئی. بہت عرصے سے یہ بات کی جا رہی تھی
کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, لیکن کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ, تنصیبات کے اوپر حملہ, جی ایچ کیو کے اوپر حملہ, توڑ پھوڑ, نعرہ بازی, اور یہ کہنا کہ سازش آپ نے خود کی ہے, یہ موجودہ فوج کی ہائی کمانڈ کا 9/11 ہے. جس طریقے سے اے پی ایس اس وقت کی فوج کی ہائی کمانڈ کا 9/11 تھا, اور پاکستان کا بھی وہ 9/11 تھا, صرف انہی کا 9/11 نہیں تھا, بچے ہم سب کے بچے تھے اس کے اندر, وہ 9/11 تھا. یہ فوج کا 9/11 ہے, اور 9/11 کے بعد دنیا ویسے نہیں رہتی جیسے 9/11 سے پہلے تھی. تو آپ منت ترلا کرتے رہیں, آپ گزارشات کرتے رہیں, لیکن جب تک آپ اس بھیانک جرم کو اون نہیں کریں گے جو فیکچولی اسٹیبلشڈ ہے, اور یہ بات نہیں چھوڑیں گے کہ جی یہ تو سازش کی گئی ہے, تب تک میرے خیال میں چھوٹ بھی ممکن نہیں ہوگی. اگر چھوٹ ممکن ہے تو یہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتانا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت یہ بیانیہ سنائی دے گا. ہر کوئی بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہوگا جی سر جی میں بھی تھوڑے نال ہاں, اور جی میں تو تھوڑی بڑی تعریف کر رہا سی, نہیں میں تو نہیں تھا اس کے اندر, میں تو سین وائس تھا. کوئی سین وائس نہیں تھا. جو سین وائس تھی وہ علیحدہ ہو گئی تھی وقت کے اوپر, جب آپ گالیاں نکال رہے تھے, جب آپ ٹھٹھے لگا رہے تھے, جب آپ دھمکیاں دے رہے تھے, جب آپ تشدد کے رویوں پر لوگوں کو مائل کر رہے تھے, جب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں, تب آپ نہیں مانے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ریڈ ہو اس کے لیے آپ سرچ وارنٹ دکھائیں. بالکل سرچ وارنٹ ہونا چاہیے, لیکن کور کمانڈر کے گھر میں تو آپ ٹارچ وارنٹ لے کے گئے تھے نا, اس کو تو ٹارچ کرنے کے لیے گئے تھے. کور کمانڈر کے گھر میں تو آپ ٹارچ وارنٹ لے کے جائیں. آپ کے گھر میں لوگوں کو پکڑنے کے لیے اگر کوئی آئے تو اس کے لیے سرچ وارنٹ ہو. اور لاسٹ ٹائم جب وارنٹ سرو کرنے کے لیے گئے تو اس کے اوپر پیٹرول بم مارے. پھر آپ فرانس کی مثال دیں کہ انہیں بڑے پیٹرول بم مارے تھے لیکن بندے آگے سے نہیں مارے تھے. امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں. امریکہ کے اندر جب لا انفورسمنٹ, میں صرف پولیس کی بھی پہلے بھی بات کر چکا, پولیس کو جب آپ ڈیفائی کرتے ہیں تو وہ دوسری بات نہیں کرتے. دے آر نون ایز دا ورلڈز موسٹ ٹریگر ہیپی لا انفورسز. آپ کس مثالیں تو کم از کم ٹھیک دیں جہاں پر بہت بڑا جرم ہو. یہ سرچ وارنٹ کی جو بات کر رہے ہیں, سرچ وارنٹ لیگل پروسیجر کے تحت ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جب آپ ٹارچ وارنٹ لے کر گئے تھے کور کمانڈر کے گھر میں, جب بندے آپ نے بھیجے تھے, اس کے اوپر خوشیاں منائی تھیں, تو اس کے بعد سرچ وارنٹ کی گردان کرنا ذرا عجیب سا لگتا ہے.